اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ محبوب بندے اس طرح کے بھی ہیں کہ جن کی زندگی ساری کی ساری اس کی محبت میں، اپنے مالک کی فرما برداری میں، اس کے دین حق کے پیغام کی آبیاری میں گزر گئی، اور انہوں نے اپنے شب و روز سارے کے سارے اپنے مالک حقیقی کے نام کر دیے۔ وہ لوگ اتنے عظیم ہیں، اتنے قابل قدر ہیں کہ اگر آج بھی ان کے تذکرے اپنے دل کے اندر بٹھائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دیتا۔ یقیناً ہم ہر روز کوئی نہ کوئی بات تو کرتے ہی ہیں، کوئی نہ کوئی ذکر تو چھیڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی تذکرہ تو ہمارے پیش نظر رہتا ہی ہے۔ تو کیوں نہ ان لوگوں کے تذکرے زیادہ کیے جائیں جن کے تذکرے اللہ کے قرآن نے فرمائے، جن کی باتوں کو، جن کے انداز کو، جن کی گفتگو کو رب کریم نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا۔ انہی عالی مرتبت، ذی وقار، اولی العزم لوگوں میں سے ایک بڑی ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ قرآن مجید ان کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے، کس طرح انہوں نے اپنے مالک حقیقی کے قرب میں جد و جہد کی، کس طرح انہوں نے کوشش فرمائی، کس طرح اپنی ساری قوم کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، کس طرح انہوں نے کفر و شرک کے ایوانوں میں پیغام توحید بلند فرمایا، اور اس کے سامنے جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، جتنی بھی آزمائشیں آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنی بھی لوگوں نے ان کے خلاف مہم جوئی کی، جناب ابراہیم کھڑے رہے، حتیٰ کہ ساری قوم نے مل کے آگ جلائی۔ جلانے والے سارے تھے اور جلنے کے لیے تیاری صرف حضرت ابراہیم خلیل کی تھی۔ ان ساری آزمائشوں سے، ساری تکالیف سے، سارے دکھوں سے حضرت خلیل علیہ السلام جب ہو گزرے تو رب کریم نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام رب کے گہرے دوست ہیں، خلیل ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حبیب ہے نا اللہ کے، حضور تو امام ہے نا رسولوں کے، نبی پاک کو تو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی اونچی اور بلند رتبہ شان عطا فرمائی ہے نا، لیکن اس کے باوجود کہ حضور امام الانبیاء ہیں، سرور انبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اس کے باوجود رسول پاک نے جناب ابراہیم کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ کے قرآن میں بھی ان کی شانیں اور مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ان کے تذکرے، اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن پہ نا واری ہونے کو دل کرتا ہے، یعنی وہ بات ایسی ہے کہ بندے کا قربان ہونے کو دل چاہے۔ اگر بندہ ہو نا صاحب دل، اور دل بھی اس طرح کا ہو کہ وہ کبھی کبھی دھڑکتا بھی ہو کسی کے لیے، اس میں محبت بھی ہو اللہ رسول کی، تو پھر وہ نا باتیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی سی نا کھینچ لیتی ہیں اپنی طرف۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن نا لوگ کہیں گے، یہ حضور نے بیان فرمایا، کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے قیامت کے دن لوگ کہیں گے جناب ابراہیم سے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، اس بات کا چرچا آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، آپ رب کے دوست ہیں تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، یہ محبت عروج پکڑ گئی، شہرت پا گئی، یعنی زمانے کو پتہ چل گیا کہ جناب ابراہیم اللہ کے گہرے دوست ہیں، دنیا کو اس کا پتہ چل گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ ذکر ہوگا قیامت کے دن۔ آپ اس شخص کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے تذکرے، جن کے القابات، جن کی شانیں اس زبان سے بیان ہوں جس زبان سے رب چاہتا ہے کہ اس کی توحید کا تذکرہ ہو۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق سے بہتر، تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا، آنکھیں کھولی، محبت بھرے انداز میں فرمایا یہ جو تم نے مجھے خیر البریہ کہا ہے نا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے یہ لقب جناب ابراہیم کا ہے، اپنے اپنے القابات ہوتے ہیں نا، آج کل القابات چوری کرنے کا بھی بڑا مزاج ہے،
بڑا مزاج ہے، سب کو لقب چوری کرنے، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا حصہ ہے، یہ بھی میرا ہے۔ خلیل اللہ انہی کا لقب ہے۔ اور حضور نے سب کی عظمتیں بیان کر کے اپنی شان، اپنی عظمت اپنی امت کو بتائی۔ فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، فرمایا جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ہیں، لیکن فرمایا اعلیٰ وانا حبیب اللہ، یہ یاد رکھنا مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، میں محبوب ہوں۔ اس بات کا تو یعنی ان کی عظمتوں کی موجودگی میں، وہ کسی نے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا تھا نا شان یوسف جو گھٹی وہ بھی اسی در پہ گھٹی، تو فرمایا یہ غلط بات تو نے کیوں کی؟ حضور کسی کو گھٹانے تو آئی نہیں۔ کہا پھر کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا کہو شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ یہیں سے کرم ہوا جناب یوسف پر، ان کے تذکرے قرآن پاک میں آئے، قیامت تک جناب یوسف کا نام تلاوت کیا جائے گا۔ تو نبی پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو فرمایا خیر البریہ تو ان کا لقب ہے، یہ تو ان کو کہا جاتا ہے۔ حضور کے جو القابات ہیں وہ تو گنے نہیں نہ جا سکتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام تو شانے دینے آئے ہیں نا، عظمت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی عظمت جو امت کے دلوں میں حضور نے بٹھائی ہے، ان کی بلندی، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، میں نے کہا حضور امام الانبیاء ہیں، حضور سرور انبیاء ہیں، نبی پاک علیہ السلام امام ہیں جناب ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم نے بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے، پر حضور فرمانے لگے ہر نبی نے نبیوں میں سے کسی نہ کسی کو دوست بنایا، نبیوں کی نبیوں سے دوستیاں ہوئیں، تو فوراً ذہن کی سطح پر سوال اٹھتا تھا حضور آپ کا دوست کون ہے؟ انبیاء کی صفوں میں ایک دوسرے سے دوستیاں لگیں، ہر نبی کی کسی پیغمبر سے دوستی ہوئی، تو یا رسول اللہ آپ کا دوست کون ہے؟ حضور فرمانے لگے میرے دوست وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وہ میرے دوست ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ اور بعض چیزیں تو ایسی باریک ہیں کہ وہ جیسے بندہ زیادہ گہرائی میں نہیں اتر جاتا، زیادہ باریک ہو جاتا ہے اور چیزوں کو بڑی قریب کی سطح تک آ کے اس خوبصورتی اور اس کا حسن ملاحظہ کرتا ہے، اور انسان ان ساری نسبتوں سے بھی پیار کرتا ہے جن کا تعلق محبوب سے ہو جاتا ہے، ان گلیوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، ان رستوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یعنی بندہ نا ان جگہوں سے بھی پیار کرتا ہے جن کی محبوب سے نسبت ہو، ان تعلقات سے بھی پیار کرتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کام نہیں کرتے، ہمارے ہاں لوگ فرد واحد سے محبت کرتے ہیں، نسبتوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو کہ نسبت جو ہو نا، نسبت اس کا بھی اگر محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی اولاد پاک سے بھی پیار، اگر حضور سے پیار تو جو حضور کی گلیوں میں محبوب کے ساتھ چلتے تھے صحابہ ان سے بھی پیار، اگر محبوب سے پیار تو پھر حضور کو مکے سے پیار تو ہمیں بھی مکے سے پیار، اگر محبوب سے پیار تو نبی پاک کو شہر مدینہ سے محبت تو ہماری مدینے پہ جانے بھی قربان، اور اگر حضور علیہ السلام کو مسواک پیاری تو ہمیں بھی پیاری، حضور کو داڑھی شریف سے محبت تو ہمیں بھی بڑی محبت، نبی پاک کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے ابلاغ سے شغف تو ہم زندگی لٹا دیں گے اسی کام میں۔ جو چیز حضور کو پیاری، نسبتوں کا جو منج ہونا چاہیے، جو انسان کے دل میں قدر ہونی چاہیے، اس سے کبھی کوتاہی نہ کریں، ورنہ آہستہ 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 پھر انسان اصل سے بھی جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چھپکلی کو مار دو، چھپکلی نظر آئے مار دو، حضور اس کا قصور، جانور تو بڑے گھومتے ہیں نا، اور درجنوں اور بیسیوں جانور ہیں، اور حشرات الارض ہمیں زمین پہ چلتے دکھائی دیتے ہیں، تو چھپکلی ہی کو کیوں مارے؟ تو حضور فرمانے لگے یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، محبوب فرمانے لگے چھپکلی کو مار دو، اس لیے کہ جب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلائی جا رہی تھی نا، تو یہ چھپکلی اس کو پھونکے مارتی تھی اور جلاتی تھی، تو جناب ابراہیم سے اگر چھپکلی بھی اختلاف کرے
تو ہمیں وہ چھپکلی بھی پسند نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اللہ سے محبت، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنا گہرا دوست بنایا۔ آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، قرآن پاک کے اندر جا بجا جناب ابراہیم کا تذکرہ ملے گا، اور اس کے اندر جو اللہ کی محبت چھلکتی ہے، جو اپنے مالک سے تعلق نظر آتا ہے۔ ایک بندہ مومن کی جو شان ہونی چاہیے اپنے رب کے ساتھ، اس کا جو رشتہ ہونا چاہیے، اس کی سوچیں، اس کے نظریات، اس کی قلبی کیفیات، اس کا توکل، اس کا صبر، اس کا بھروسہ، اس کی امیدیں اپنے مالک کے ساتھ کس طرح وابستہ ہونی چاہیے، یہ جناب ابراہیم کی زندگی سے یوں نور پھوٹتا ہے کہ بنجر دل بھی آباد ہو جاتے ہیں، بے آباد روحوں پر پھول کھلنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں کس طرح گفتگو کرتے ہیں، اپنے مالک کا تعارف لوگوں کو کراتے ہیں تو کس طرح فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا۔ خالی میرے رب نے مجھے پیدا نہیں کیا، وہ مجھے ہدایت بھی عطا کرے گا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمانے لگے جب میں بیمار ہوتا ہوں نا تو وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کرے آپ قرآن مجید کے الفاظ کی لذت محسوس کریں۔ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت دے گا۔ میرا رب وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب وہ ہے جو میری روح قبض کرے گا، مجھے وفات دے گا، اور پھر میرا رب مجھے زندہ بھی کرے گا۔ اور فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، قربان جائیں، لفظ دیکھیں، عاجزی دیکھیں۔ اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن فرمانے لگے پھر مجھے امید ہے کہ میرا رب قیامت کے دن میری خطائیں بھی معاف فرما دے گا، میرا رب قیامت کے دن میری خطائیں بھی معاف کر دے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مالک کا تعارف کرا رہے ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دے گا۔ اللہ کریم نے نا انسان کو صرف پیدا نہیں کیا، اس کی ہدایت کا بندوبست بھی فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں تشریف لائے تو رب کریم نے فرمایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نا زمین پہ اتر جاؤ، اور پھر جو شخص فمن تبع ہدایا، جو پیروی کرے گا نا اس ہدایت کی جو میری طرف سے آئے گی، تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر اس بندے پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے، کب؟ وحی کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے ذریعے علیہم السلام جو ہدایت آتی، جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، فرمایا اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کیا ہے، والذی قدر فہدی، جس نے اندازہ مقرر کیا ہے اور پھر جس نے ہدایت عطا فرمائی۔ رب پیدا کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے، میں ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک ہوتا ہے کوئی دانشور آپ کو مجھے اپنی عقل کے مطابق موٹیویٹ کرتا ہے، وہ جو اپنی عقل کے مطابق ہمیں سمجھاتے ہیں اس میں نقص رہ جاتے ہیں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ نبی جو سمجھاتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کا بندوبست کرتا ہے۔ جناب ابراہیم فرما رہے ہیں، قرآن مجید اس کا تذکرہ کر رہا ہے، ہمیں وہ ہدایت لینی چاہیے جو کتاب و سنت سے ہمیں ملتی ہے، وہ رہنما اصول لینے چاہیے جو ہمیں کتاب و سنت سے میسر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں برادری کے رسم و رواج، قبائلی رسم و رواج، علاقائی ضروریات، اور پھر یہ کہ میں اب چونکہ فیشن بدل گیا، اب چونکہ حالات بدل گئے، اس تناظر میں ہم اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمانہ گزر گیا ہے، ہمارے حالات بہتر ہونے کو آ ہی نہیں رہے۔ تو
حضرت ابراہیم فرماتے ہیں رب نے مجھے پیدا کیا اور میرا رب مجھے ہدایت بھی عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا والذی ہوا یطعمنی و یسکین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. کھلاتا پلاتا کون ہے؟ یہ چونکہ بات حضرت ابراہیم کی ہے اور بیان قرآن مجید فرما رہا ہے، بات میں گہرائی بڑی ہے. فرمایا میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پہلے تو اس نے بندوبست کیا، زمین میں اناج پیدا کیا اور پھر مختلف انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کی. گندم بھی ہے، جوں بھی ہے، مکئی بھی ہے. جس کی طبیعت کو جو موافق ہے وہ لے سکتا ہے. ہر قسم کی چیزیں پیدا کی. اور جناب ابراہیم کہتے ہیں یہ میرا رب ہی کھلاتا پلاتا ہے. یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد پھر بھی اگر سے دے تبھی بندہ کھا سکتا ہے. خدا نہ خواستہ منہ میں زخم ہو جائے تو بندہ کھا سکتا ہے؟ پکی ہوئی ہے چیز، آ گئی ہے آپ کے سامنے پڑی ہے، نہیں کھا سکتے. کھائیں گے کب؟ جب رب کھلائے گا. پئیں گے کب؟ جب رب پلائے گا. سامنے چیزیں پڑی ہیں، بہترین بنی ہوئی ہیں. وہ کہتا ہے میرا معدہ قبول نہیں کرتا، اب میں اس کو ہضم نہیں کر پاتا. اب میری طبیعت کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کی باتیں، رب کی محبت میں کی ہوئی باتیں، اللہ کے پیار میں کی ہوئی باتیں فرمانے لگے کھلاتا بھی اللہ ہے، پلاتا بھی اللہ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بڑا کھول کے بیان کیا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصلی روزے رکھے نا، مسلسل روزے، سرکار افطار نہیں کرتے، مسلسل روزہ رکھ لیتے. تو بعض صحابہ نے بھی رکھے تو ان کی طبیعت میں نکاہت آ گئی، علیل ہو گئے. تو حضور نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ فرمایا میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے. مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. کھلاتا پلاتا رب بھی ہے، آپ یقین کریں، نعمتیں جتنی مرضی ہوں. والذی ہوا یطعمنی و یسکین، جناب ابراہیم کہتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب ہی مجھے. پھر حضرت ابراہیم آگے فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا. سبحان اللہ. جناب ابراہیم کا انداز دیکھیے، فرمایا بیمار میں ہوتا ہوں، یہ نہیں فرمایا وہ بیمار کرتا ہے، بیمار میں ہوتا ہوں. یہ عاجزی دیکھیں، یہ تعلیم امت دیکھیں، یہ سمجھانے کا انداز دیکھیں. جب میں بیمار ہوتا ہوں نا وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے. اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام یا اولیاء کرام جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کی بیماری آزمائش ہوتی ہے، ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اللہ کا قرب اور بڑھتا ہے. ان کی بیماری معاذ اللہ کسی قسم کی سزا نہیں ہوتی. لیکن میری اور آپ کی طرح کے لوگ، ہم جو گناہگار لوگ ہیں، ہم کیوں بیمار ہوتے ہیں جی؟ شوگر کیوں ہوتی ہے؟ زیادہ میٹھا کھایا، اپنے جسم کو آرام دہ کیا، کوئی ورزش نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی. مومن کی زندگی اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ ساری بستر کی نظر کر دے، وہ موبائل لے کے لیٹا ہے تو لیٹا ہی لیٹا ہے. یہ اس کی لائف نہیں ہوتی. مومن کی زندگی فعال ہوتی ہے، جد و جہد والی ہوتی ہے، کوشش والی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمت اور توانائی پائی جاتی ہے. مومن کا کام ہے مسلسل آگے بڑھنا، کوشش کرنا. لیکن ہمارے ہاں اب وہ سستی، وہ روایتی آرام طلبی، اقبال کہنے لگے لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. تو یہ ہماری جو بیماریاں ہیں نا وہ تو ہماری وجہ سے ہیں. میں نے کہا اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، پیغمبر جو ہوتے ہیں، ان کی بیماری تو کسی ان کی معاذ اللہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ تو معصوم ہے. فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں، ہماری تعلیم کے لیے فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں، کمزوری کی، غلطی کی، بیمار ہو گئے، لیکن وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے فضل سے شفا عطا فرما دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کو، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے کوئی بیماری نہیں پیدا کی جس کی دوا نہ پیدا کی ہو. وہ میں اکثر کہتا ہوں بعض لوگ تھوڑے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں، نیکی بھی تھوڑی چند قدم آگے گزار لیتے ہیں، شریعت سے آگے کچھ زیادہ ہی پرہیزگار ہو جاتے ہیں. وہ خدا کے بندے دائرہ شریعت کے اندر حضور نے منع فرمایا تھا ساری ساری رات کھڑے ہو کے عبادت نہ کرنا، کچھ دیر آرام بھی کرنا. جی میں نے عبادت ہی کی ہو، بھائی عبادت کر، پر جو دین تجھے بتاتا ہے اس کے دائرے میں رہ. وہ جی ہم دوائی نہیں استعمال کریں گے، ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہے. او خدا کے بندے جب حضور فرما رہے ہیں، نبی کریم فرما رہے ہیں کہ
اللہ نے کوئی مرض ایسا نہیں پیدا کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو، سوائے بڑھاپے اور موت کے۔ بوڑھا بھی انسان نے ہونا ہے، مر بھی انسان نے جانا ہے، اس کی دوا کوئی نہیں۔ باقی اللہ نے ہر بیماری کی دوائی پیدا کیا، اور دیکھ لے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دوائیاں دریافت ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا میں بیمار ہوتا ہوں، میرا رب مجھے۔ حضرت امام جعفر صادق اس آیت کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ ہماری تعلیم کے لیے نا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب لوگ گناہ کر کے بیمار ہوتے ہیں نا تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے کے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، فرمایا وہی مجھے وفات دے گا اور پھر وہی مجھے زندہ بھی کرے گا، پھر کھڑا کرے گا قیامت کے دن مجھے۔ اور فرمایا والذی اطمع، مجھے امید لگ گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے مجھے آس لگی ہے، یہ میری آس ہے کیا؟ ان یغفر لی خطیئتی، کہ وہ میری خطائیں بخش دے گا۔ میں نے کہا انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یہ بھی ہماری تعلیم کی۔ امید رکھو کسی جگہ بھی، کسی مقام پر، نا امید نہ ہونا، اللہ معاف کرنے والا۔ امید لگی ہے کہ وہ میری خطائیں بخش دے گا، کب؟ یوم الدین، قیامت کے دن وہ میری خطائیں صبح قیامت معاف کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے، جناب ابراہیم کی عظمتیں، اپنے مالک کو پہچاننا، اپنے رب سے دعائیں مانگنا، یعنی اس تصور کو بار بار اپنے دل میں پیدا کرنا کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، ہدایت کا نور دینے والا میرا اللہ ہے، کھلانے پلانے والا میرا اللہ ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا میرا اللہ کریم ہے، وہی مجھے موت دے گا پھر وہی مجھے زندگی عطا کرے گا۔ امید ہے قیامت کے دن وہ میری خطائیں بھی معاف کر دے۔ اپنے دلوں میں یہ جذبہ لائیے۔